الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کا موضوع خطاب ہے امن کی اہمیت. انسانی زندگی میں جہاں ہمیں اور آپ کو بہت سارے چیزوں کی ضرورت اور حاجت محسوس ہوتی ہے اور اس کے بغیر انسان دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا ہے، ان میں انسان کے لیے غذا، پانی، سانس لینے کے لیے ہوا اور اسی طریقے سے انسان کی صحت و تندرستی اور بیماری سے نجات اور اس سے شفا یابی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر انسان کو دنیا میں عطا کی جاتی. ان تمام نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں تذکرہ فرمایا. لیکن اس کے پہلو بپہلو ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کا قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جسے ہم اور آپ امن کے نام سے، شانتی کے نام سے اور امن و سلامتی کے نام سے جانتے ہیں اور سنتے ہیں. اور یہ دنیاوی اعتبار سے اور اسی طرح سے اخروی اعتبار سے دنیا کی ان تمام نعمتوں میں بڑی اہمیت کی حامل اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت ہے. اس کے بغیر ہم اور آپ نہ ایمان کی زندگی پرسکون طریقے سے گزار سکتے ہیں، نہ ہماری اور آپ کی عبادتیں اور اللہ رب العالمین سے ہمارا اور آپ کا تعلق ایک اطمینان بخش ماحول میں انجام پذیر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی زندگی کی وہ تمام نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے کھانے اور پینے کی شکل میں، سامان زیست کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر عطا کی ہیں، ہم ان سے کما حقہ لذت نہیں حاصل کر سکتے ہیں اگر امن کی نعمت، شانتی اور سکون کی نعمت ہمیں اور آپ کو حاصل نہ ہو.
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل توحید کا جو سب سے بڑا نقد انعام ذکر فرمایا ہے وہ امن ہی ہے، امن و سلامتی ہے۔ دنیا کے اندر امن و سلامتی ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امن و سلامتی ہے، اطمینان بھری زندگی ہے، نعمتوں بھری زندگی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو شامل نہیں کیا، اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کو شامل نہیں کیا، توحید کے راستے پر صحیح طریقے سے دنیا کے اندر چلتے رہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو انہی لوگوں کے لیے دنیا کے اندر امن ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امن و اطمینان بھری زندگی، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان اور توحید کا ایک بہت بڑا رزلٹ اور نتیجہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا۔ اور یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان اللہ پر ایمان لانے والا ہے تو وہ اس کائنات کا سب سے بڑا امن پسند انسان ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان لانے والا، توحید پر یقین رکھنے والا، اللہ کو ایک جاننے والا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنے والا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اس دنیا کے اندر امن کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، اس دنیا کے اندر بد امنی نہیں پھیلا سکتا ہے، اس دنیا کے اندر سماج و معاشرے میں لوگوں کو جس امن کی ضرورت ہے وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ایمان کا نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ ہے، اس کا ثمرہ ہے۔ اور اگر اس آدمی کے پاس امن نہیں ہے، وہ سماج و معاشرے کے اندر شانتی پھیلانے والا نہیں ہے، لوگوں کو پرامن زندگی کی دعوت دینے والا نہیں ہے، سماج میں ایسے اصولوں کو قائم کرنے والا نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی امن کے ساتھ گزرے، تو اس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ہدایت کے راستے کا مطلب ہے کہ ان کا راستہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ صحیح روٹ پر دنیا کے اندر جا رہے ہیں، یہ امن کے راستے کو لے کر کے، ایمان کے راستے کو لے کر کے اور ایک پرسکون اور اطمینان بھری زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب و سنت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اس کی دعوت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے صحیح روٹ پر اور صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ اور جو انسان ہدایت کے اور امن کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے، دوسرے طور اور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، گویا کہ وہ صحیح روٹ کو چھوڑ کر کے غلط روٹ کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی تنبیہ بھی کرتی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان پر چلنے والا دنیا کے اندر سب سے پہلے امن کی دعوت دیتا ہے، امن کا متلاشی ہوتا ہے، امن کا قائم کرنے والا ہوتا ہے، اور سماج و معاشرے کے اندر سب سے زیادہ امن کا چاہنے والا اور پرامن زندگی کا سماج و معاشرے کے اندر علمبردار اور اس کا پرچارک ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں میں، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو یا دیگر آیتیں ہوں، وہاں اللہ رب العالمین نے امن کو ایک نعمت کے طور پر، بندوں پر ایک بہت بڑے احسان کے طور پر اور ایک بہت بڑے امتنان کے طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ عنکبوت میں کہ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولہم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسا حرم بنایا ہے جو امن کی جگہ ہے، یتخطف الناس من حولہم، جس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، وہاں بد امنی کا اتنا دورہ تھا
کہ لوگوں کا کڈنیپ کر لیا جاتا تھا. قتل و غارت گری اس طریقے سے عام تھی کہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو پرسکون زندگی سے دور کرتے ہوئے ان کی زندگی کو تباہی اور بربادی تک پہنچا دیا جاتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی اس امن و شانتی کے جگہ کی تعمیر کروائی. تو اللہ رب العالمین نے اسے عرب کے لوگوں کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے احسان بتلاتے ہوئے، اپنی طرف سے ایک بہت بڑا احسان بتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا. یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے امن و شانتی کو انسانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور اس نعمت کے طور پر ایک بہت بڑی نشانی اللہ رب العالمین نے مرکز امن کے طور پر خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے مقرر کیا ہے. ایک انسان جب وہاں جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کے ان فرامین کو بھی رکھتا ہے. جہاں وہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے اس گھر کا طواف کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے پورے وقت کو لگانا ہے، وہاں وہ اس بات کو بھی سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس مقدس گھر میں پہنچنے کے بعد کہیں کسی کی ایذا رسانی نہ ہو جس سے اس کا امن غارت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کو تکلیف پہنچ جائے جس کے ذریعے سے بدامنی کا، فساد کا کوئی ماحول پیدا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے دیگر مخلوقات کو تکلیف پہنچا کر کے، چرندوں پرندوں اور حیوانات کو تکلیف پہنچا کر کے ہم حرم کے حرمتوں کی پامالی کے اور حرم کے تقدس کی پامالی کے مرتکب ہو جائیں. ہر طرف سے اللہ رب العالمین نے ایک امن کا ماحول، ایک شانتی کا ماحول، ایک اطمینان کا ماحول خانہ کعبہ جیسی اس عظیم الشان مرکز کے ذریعے سے اور اس عظیم الشان نشان کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں کو عطا کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہا ہم نے خانہ کعبہ کو دنیا کے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز اور امن کا مرکز بنایا ہے، امن و شانتی کی جگہ بنایا ہے. آپ تصور کیجئے کہ دنیا کا ایک مسلمان جو اپنے سینے کے اندر اللہ رب العالمین کے اس گھر سے بے پناہ عقیدت اور احترام کے جذبات رکھتا ہے، کیا وہ دنیا کے اندر کسی آدمی کا قتل کر سکتا ہے؟ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ حرم کے حدود میں بیٹھے ہوئے کسی پرند کو بھگانا، کسی شکار کو دوڑانا، کسی اگنے والے درخت کو، اس کے پتوں کو کاٹنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، تو کیا وہ دنیا کی زندگی میں کسی آدمی کے خون کا پیاسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دنیا کی زندگی میں کسی آدمی کی عزت و آبرو پر حملہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ انسانی جانوں کا تحفظ چھوڑ کر کے اس دنیا کے اندر دہشت گردی اور آتنکواد کا لیبل اپنے لیے پسند کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک مسلمان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ایسے گھر سے ہوتا ہے جو گھر اس مسلمان کو سب سے پہلے ایمان کے ساتھ ساتھ امن کی تعلیم دیتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جس کلمے کو بحیثیت مومن پسند کیا ہے، ایمان کے ذریعے سے، ایمان کے ورڈ کے ذریعے سے، وہ امن سے ہی ماخوذ ہے، وہ امن سے ہی ماخوذ ہے. ایمان کا لفظ عربی زبان کے اندر امن سے ہی نکلا ہوا ہے، امن سے ہی بنایا ہوا ہے. تو ایمان امن کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، مومن امن و شانتی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. مومن اس دنیا کے اندر ایک پرامن ماحول کے، ایک پاکیزہ ماحول کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. اور دنیا کی جتنی باتیں، دنیا کے جتنے اسباب اور وسائل امن اور شانتی کے خلاف، فساد اور بدامنی کا ذریعہ بنتے ہیں، مومن کا اس سے کوئی تعلق اور ربط نہیں ہو سکتا. یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے مرکز توحید کے ساتھ، لوگوں کی توجہ کا مرکز کے ساتھ، عبادت، طواف اور اللہ رب العالمین سے ربط و تعلق کے مرکز کے ساتھ اسے مرکز امن قرار دیا ہے.
اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دعوت پیش کی، توحید کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارا قتل کر دیا جائے، ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو مان لیں، ایمان کو مان لیں، تو ہمارے خاندان کے لوگ ہمارا بائیکاٹ کر دیں، سماج و معاشرے کے اندر ہمارا بائیکاٹ کر دیا جائے، ہمیں شہر سے دربدر کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے احسان کے پیرائے میں ذکر کیا کہ اولم نمکن لہم حرمن آمنا، کیا ہم نے انہیں ایک ایسا حرم نہیں دیا ہے جو امن و شانتی کی جگہ ہے؟ یہاں قتل و خوریزی کو ہم نے حرام قرار دے دیا ہے، اور توحید کی دعوت، یہ قتل و خوریزی کے خلاف دنیا کے اندر امن و شانتی کی دعوت اور امن و شانتی کے طور اور طریقوں کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ایک مسلمان کو دعوت دیتی ہے، ایک مسلمان سے مطالبہ کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس امن و شانتی کے مرکز سے وہ آدمی توحید کے ساتھ ساتھ امن کے اور شانتی کے درس کو سیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات من کل شیء رزقا من لدنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے اندر دو باتیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اللہ رب العالمین سے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اس شہر کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ رب العالمین تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ رب العالمین تو اس شہر کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اور امن و شانتی کی دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہترین پھلوں کی روزی اور بہترین پاکیزہ رزق مکہ کے لوگوں کے لیے، وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے پہنچانے کے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، قرآن مجید کی آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ امن اور شانتی یہ اللہ رب العالمین کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے جس کے بغیر نہ ہم اور آپ ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے صحیح ڈھنگ سے اس دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں، اگر یہ امن اور شانتی ہمارے اور آپ کے ہاں موجود نہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو باتوں کا اور تذکرہ کیا ہے۔ قریش کے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے دو باتوں کے ذریعے سے احسان جتلایا، اور دو باتیں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے عبادت کی تعلیم دی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سردی اور گرمی کے موسم میں قریش کے لوگ سفر کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، اللہ کے اس مقدس گھر کے رب کی بندگی کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک کے بعد کھانا عطا کیا ہے، روزی فراہم کی ہے۔ تو غذا انسانی زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ وآمنہم من خوف، اور کہا کہ انہیں خوف سے امن اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی ہزاروں نعمتیں ہیں، آپ کے پاس بہترین بہترین کھانے کے ڈش ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سجے سجائے دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کے بغل میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کانڈ ہو جائے، کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بلڈنگ گر جائے، کوئی دہشت پھیلانے والا آپ کے سامنے بندوق کی نوک پر آپ کے سامنے گولیاں داغنے کے لیے کھڑا ہو جائے، آپ کو مارنے کے لیے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں کوئی تلوار اور چھری لے کر کے کھڑا ہو جائے، تو دنیا کی یہ تمام نعمتیں اگر امن نہیں ہیں تو آپ کے لیے بیکار۔ آپ ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے احسان کے طور پر بھی ذکر کیا، اور قریش کے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، اس لیے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ تمہیں امن بھری زندگی دے رہا ہے، اس لیے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی لیے
اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بھی اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہا اہل ایمان تم یاد کرو، کیا یاد کرو؟ اذا انتم قلیل، جب تمہاری تعداد بہت کم تھی، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں تم دبے دبائے تھے، بہت کمزور تھے، تم کو ستایا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، اور تمہاری حالت یہ تھی تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے، بد امنی کا اتنا خوفناک ماحول تھا کہ تمہارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی تھی کہیں صبح کا سویرا ہو اور ہمیں کوئی آدمی پکڑ کر کے لے جا کر کے شہر سے دور کہیں مرڈر نہ کر دے، ہمارا قتل نہ کر دے، ہمارے خون کا پیاسا نہ ہو جائے، ہماری زندگی تباہ و برباد کر دے، ہمیں اچک لے جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اسلام کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے، اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امن عطا کر دیا۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ انسان جو دسیوں آدمیوں کا قاتل ہوا کرتا تھا، وہ آدمی جو سماج و معاشرے کے اندر قتل اور مرڈر اپنا پیشہ بنا رکھتا تھا، جب وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی، تو وہ کس طریقے سے انسانیت کا محافظ بن گیا، کس طریقے سے وہ عورتوں کی عزت کا محافظ بن گیا، کس طریقے سے وہ سماج کے اندر لوگوں کے درمیان بھائی اور بھائی چارے کا، اخوت کا اور محبت کا پھیلانے والا اور اس کا پرچار کرنے والا، لوگوں کو تعلیم دینے والا بن گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے بھی ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ امن بھی اور شانتی بھی اور امن بھری زندگی اور اس کا قیام بھی، یہ سماج و معاشرے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں نے امن کے لیے دعائیں کی ہیں، نبیوں نے امن کے لیے تمنائیں کی ہیں، نبیوں نے امن کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سماجی زندگی میں رہتے ہوئے جہاں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو انسانی زندگی کے لیے، اپنی دعوت کے لیے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کی عبادت کو ایک کھلے ہوئے ماحول میں قائم کرنے کے لیے ضروری سمجھا، ان میں ایک بہت بڑی چیز امن تھی اور شانتی تھی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ ابھی آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی امن کے لیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ سماج و معاشرے میں امن کے قیام کے لیے اللہ سے دعا کرے، سماج و معاشرے میں شانتی کے قیام کے لیے اللہ سے دعا کرے، مسجدوں کے ذریعے سے اپنی دعوت اور دعوت کے تمام وسائل اور ذرائع کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے سماج و معاشرے میں امن کے قیام کی کوشش کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ربی جعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور اتنی دعا قبول ہوئی کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز امن کے امن کا نشان ہونے پر اس طریقے سے مہر لگا دی کہ اللہ نے ایک لمحے کے لیے مجھے اس میں قتال کی اجازت دی ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین نے اس شہر میں اور اس مسجد میں اللہ کے اس عبادت خانے میں قتال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا، یہاں تک کہ کسی شکار کو وہاں سے بھگایا نہیں جا سکتا ہے، کسی کانٹے دار درخت کو کاٹا نہیں جا سکتا ہے، کسی اگنے والے پودے کی ٹہنی کو اور اس کے پتے کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی بھی مخلوق ہو اسے تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی ہے، اس کی ایذا رسانی کا سبب انسان اس شہر کے اندر نہیں بن سکتا۔ اور ایک درس ہے حقیقت میں کہ اگر ایک انسان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کے آداب اور اللہ کی توحید کو سیکھے، تو اس عبادت کے گھر سے اور اس شہر مقدس سے امن کا پیغام بھی لے کر کے آئے،
امن و شانتی کی دعوت بھی لے کر کے آئے اور اپنی توحید کے ساتھ سماج و معاشرے کے اندر امن کی دعوت اور امن کا پیغام بھی لوگوں کے درمیان پھیلائے۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے، وہاں کے خزانے کے مالک بن گئے اور ان کے گھر کے لوگ باپ اور بھائی لوٹ کر کے آئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اتنے بڑے خزانے کے مالک ہیں، اتنی بڑی سلطنت ہے، اور ایک بد امنی کے ماحول سے، فساد کے ماحول سے، جہاں بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، ایسے خوفناک ماحول سے نکل کر کے یوسف علیہ السلام مصر میں آتے ہیں، تو ان کے ماں اور باپ بھائی جب مصر میں آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ میں آ گئے ہو جس کا نام مصر ہے، ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور اس شہر میں جس کے خزانوں کا میں مالک ہوں، یہاں پر تمہیں داخلے کی اجازت ہے، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو یہاں امن ہی امن ہوگا۔ کہا تم یہ خوف مت کرو کہ تم نے بچپن میں ہمیں کنویں میں ڈال دیا تھا، تو آج یہاں اس شہر کے اندر تم پہنچے ہو، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، تو میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ اس کی بنیادوں کو استوار کیا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے۔ تو نبیوں نے اس کی تمنائیں ظاہر کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، کاوان الق عصاک فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو ڈال دیا، گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساحروں نے جو جادو کر کے سانپوں کی شکل میں ہمارے سامنے اپنا کرشمہ پیش کیا ہے، اس کے ذریعے سے میں شکست کھا جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اقبل ولا تخف، کہا موسیٰ آگے بڑھو، اپنی لاٹھی کو پھینکو اور خوف مت کرو، انک من الآمنین، تم امن پسند والوں میں سے ہو۔ کہا کہ اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اور تمہارے اس غلبے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سماج و معاشرے کے اندر امن کو اور شانتی کو لوگوں کے درمیان ان کے ذہن و دماغ میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، امن کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی ہے، نبیوں نے اس کی تمنائیں کی ہیں، نبیوں نے اس کے تعلق سے اپنی دلی گہرائیوں سے خواہشات کا اظہار کیا ہے، اور سماج و معاشرے میں ہمیشہ چاہے کافروں سے مقابلہ ہو، چاہے اللہ کے ان بندوں سے مقابلہ ہو جو معصیت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے ہیں، ہمیشہ امن کو قائم رکھنے کی اور امن کو سماج و معاشرے میں پھیلانے کی تعلیم دی ہے، اور اسی راستے پر چلے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے طاقت عطا کی، صحابہ کرام کی شکل میں 10,000 کی ایک بہت بڑی فوج عطا کی، مکہ آپ پہنچ گئے، مکہ کو آپ نے فتح کر لیا، تو فتح کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا اعلان کیا اور جس پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کیا، وہ امن کا پیغام تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان لوگوں کے درمیان کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ شہر فتح کیا، ایک بڑی فوج ہے، دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی امن کا اعلان کر رہے ہیں۔ کہا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اسے امن حاصل ہو جائے گا، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اسے معافی دے دی جائے گی۔ ومن القى السلاح فهو آمن، جو ہتھیار کو پھینک دے گا اسے امن حاصل ہو جائے گا۔ ومن دخل المسجد فهو آمن، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا اسے امن حاصل ہو جائے گا۔ قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو قائم کیا، امن کا پیغام سماج و معاشرے کے اندر لوگوں کو دیا۔ اور جب بھی آپ کو طاقت حاصل ہوئی تو ایمان کو، اہل ایمان کو مضبوطی اور استحکام عطا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو ایک اساس قرار دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر نماز کی عبادت ہو
تو وہ بغیر امن کے کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر امن اور سکون آپ کو نہ ہو تو آپ کی وہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنی قبول نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کو اتنی پسند نہیں ہو سکتی ہے جتنا کہ آپ امن اور شانتی کے ماحول میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ خشوع اور خضوع آپ کو کب حاصل ہوگا؟ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہو، آپ کے سماج و معاشرے کے اندر راستے امن سے خالی ہوں، بے خوفی کا ماحول ہو، بد امنی کا ماحول ہو، فساد کا ماحول ہو، آپ مسجد میں اذان ہونے کے بعد آنے سے ڈرتے ہو، اور اگر آپ آ بھی جائیں تو اللہ کی عبادت آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کہا قوموا للہ قانتین۔ امن نہیں ہوگا تو اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا۔ ایک وہ نماز ہے جو امن والی نماز ہے، جو امن کے ماحول میں پڑھی جاتی ہے، عام ماحول میں آپ ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک وہ نماز ہے جو جنگ کے ماحول میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ، اس کے آداب اور اس کے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ذکر کیے۔ ایک فوج کھڑی ہے پہرے داری کے لیے اور دوسری نماز پڑھ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں صلاۃ الخوف کا ذکر فرمایا تو صلاۃ الخوف کے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں وہاں پر بیان فرمایا کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہا جب خوف کا ماحول ختم ہو جائے اور تم مطمئن ہو جاؤ، امن و شانتی تم کو حاصل ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو ویسے ہی نماز قائم کرو، 5 وقتہ جیسے تم قائم کرتے ہو، پوری نماز پڑھو۔ اب خوف والی نماز نہ پڑھو، صلاۃ الخوف ادا نہ کرو، تو امن و اطمینان کے بغیر آپ کی عبادت بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے، آپ کا روزہ، آپ کی نمازیں، آپ کی تلاوت قرآن بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حج جیسے عظیم الشان فریضے میں ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ حج کے لیے جو آدمی جا رہا ہے راستے پرامن ہوں۔ اگر راستہ پرامن نہیں ہے، دہشت کا ماحول ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، عزت و آبرو کا خطرہ ہے، راستے میں لٹیروں کا خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، انسان کے جان سے مار دیے جانے کا خطرہ ہے، یہاں تک کہ کسی ایسے بادشاہ کا خطرہ ہے جو آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، مکہ میں داخلے کا پرمٹ نہیں دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے آپ سے حج کو معاف کر دیا ہے۔ وہ حاجی، وہ عمرہ کرنے والا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والا جو حالت احرام میں مکہ تک پہنچ گیا اور مکہ تک پہنچنے کے بعد وہاں کسی دشمن نے اسے روک دیا، کسی بادشاہ نے اسے روک دیا، کسی طاقتور آدمی نے اسے روک دیا اور کہا کہ تم حج کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات الگ بیان کیے۔ کہا کہ یہ محصر آدمی ہے جس کو حج کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو ایسے آدمی کا حکم الگ ہے، اسے چاہیے کہ وہ احرام کے کپڑے اتار کر کے وہیں حلال ہو جائے، اور آئندہ سال اگر امن حاصل ہو تو جا کر کے دوبارہ حج کر لے، عمرہ کر لے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، امن کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں حج کا تذکرہ فرمایا، کہا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، کہا جب امن حاصل ہو جائے تو جاؤ فائدہ اٹھاؤ، حج کے ذریعے سے، عمرہ کرنے کے ذریعے سے حج تمتع کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں امن جیسا ماحول عطا کیا۔ اور جب بدامنی کا ماحول ہو، خوف کا ماحول ہو، دہشت کا ماحول ہو، تو وہاں اللہ کی عبادت بھی نہیں ہوتی ہے، حج بھی آپ کا کامل نہیں ہوتا ہے، حج کا فریضہ بھی آپ سے ساقط ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، امن کی ہماری اور آپ کی زندگی میں قدم قدم پر بہت اہمیت ہے، قدم قدم پر بہت اہمیت ہے۔ دعوت کے راستے میں بھی اللہ رب العالمین نے امن و شانتی کی بہت بڑی اہمیت قرار دی ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون اور اس کی فوجیوں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے خلاف دہشت کا ماحول قائم کر دیا گیا، بد امنی کا ماحول قائم کر دیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، کیونکہ خوف کا ماحول تھا، فساد کا ماحول تھا۔ لیکن جب فرعون کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا اور فرعون ڈبو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں بیان کیا کہ میں نے موسیٰ اور ان کی امت کو دیکھا سد الافق، کہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ آسمان کے کنارے اس بڑی تعداد سے بھرے ہوئے۔ تو بد امنی کے ماحول میں دعوت کا بھی کام نہیں ہو سکتا ہے،
توحید کا بھی کام نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کی تبلیغ کا بھی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 1500 صحابہ کرام کی تعداد تھی جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ گئے تھے۔ بدامنی کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا، دہشت کا ماحول تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جب مکہ کے لوگوں کے ساتھ صلح کر لیا اور امن کا ماحول قائم ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں رہا، تو 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا، فتح مکہ کا موقع آیا تو صحابہ کرام کی تعداد 10,000 سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو دعوت کے لیے بھی، اللہ کے دین کے تبلیغ کے لیے بھی امن اور شانتی کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور امن اور شانتی کی بہت بڑی حاجت ہے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہا کہ جو آدمی دنیا کی زندگی میں صبح اس طریقے سے کرے کہ اپنے گھر میں اسے امن و سکون حاصل ہو، معافن فی جسدہ، اور وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا نہ ہو، صحت کی نعمت اسے حاصل ہو، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، ایک دن کی غذا ہو، اللہ رب العالمین ایک دن کے کھانے کا انتظام کر رکھا ہو، فکأنما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، تو گویا کی پوری دنیا کو سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ امن کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر غذا کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور صحت و تندرستی کے ساتھ انسان کو حاصل ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گویا کی پوری دنیا کی دولت کو اور اس کی نعمت کو اللہ رب العالمین نے اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو یہ امن اور شانتی جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے، اہل ایمان کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، جس کے بغیر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نہ تو صحیح معنوں میں پرامن زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ امن کے ماحول کو قائم کرے اور فساد کے اور بدامنی کے اس ماحول کو اور ان طور اور طریقوں کو اپنی زندگی سے دور کرے جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ قتل کا معاملہ ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، آتنکواد کا معاملہ ہو، ایذا رسانی کا معاملہ ہو، دوسروں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو، سماج و معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے سے لوگوں کو خوف کرنے کا ماحول ہو، ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ امن کے علمبردار بنیں، ہم توحید کے ساتھ شانتی کے پرچارک بنیں، اور اللہ رب العالمین کی دعوت کو اور اللہ رب العالمین کے دین کو امن کے ماحول میں دنیا کے لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ امن بھری زندگی نصیب فرما، تاکہ ہم تیری عبادت اور تیری بندگی ایک پرامن اور اطمینان بخش ماحول میں کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سماج و معاشرے کے اندر ہم تمام لوگوں کو ایسی امن بھری زندگی نصیب فرما جہاں ہمارے ایمان کا بھلا ہو، انسانیت کا بھلا ہو، اور ہماری عزتیں، ہماری جانیں، ہمارے مال و دولت، ہمارے بچے اور معصوم محفوظ رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔